بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین اور سامعین، آپ لوگوں کو نا ایک جو جدید سائنس کی آج کل ہوا چل رہی ہے اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے کنفیوز ہیں، مطلب جو ایتھیسٹ ہو گئے یا کچھ لوگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب مختلف قسم کے ہندوازم میں بھی کچھ نام نہاد کے مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ اس چیز کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کرنی تھی، تو یعنی کہ ڈسکس کرنا تھا۔ تو بات کرتے ہیں کہ آج کل نا ایک کچھ کمپنیز وغیرہ نا امریکہ میں ورک کر رہی ہیں اور برطانیہ میں، وہ یہ کر رہی ہیں کہ نا باڈی کو پرزرو کر رہی ہیں، یعنی کہ ہیومن باڈی، مطلب کوئی شخص مرنے لگتا ہے نا، تو اس سے مرنے سے پہلے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس کی باڈی کو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، مطلب پہلے ہی، یعنی کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی باڈی کو نا مرنے سے پہلے اس کے اندر ایک مختلف قسم کا نا کیمیکل اس کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں، مطلب خون کو نکال کر وہ کیمیکل بھر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی باڈی کو پریزرو کر دیتے ہیں، جس طریقے سے ممیز نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی پریزرو کرتے ہیں کہ اس کے یعنی کہ سیلز وغیرہ ڈسٹروائے نہ ہو اندر کے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا یہ بلیو ہے، مطلب یہ جو نام نہاد لوگ ہیں، تو ان کا یہ بلیو ہے کہ مے بی ہم ان فیوچر 50 to 60 ایئر یا جتنے بھی سال بعد ہم اتنے جدید ہو جائیں گے، میں بھی ہو بھی جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق ہی دیتا ہے نا، جو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کا یہ بلیو ہے کہ ہم کیا کریں گے، اتنے زیادہ جدید ہو جائیں گے کہ ہم کیا کریں گے، میں بھی ہم دوبارہ زندہ کر سکیں، نعوذ باللہ، جو بھی ہے۔ خیر، اب اس کے بارے میں تو نہیں ہم جانتے یہ ان کی کیا سوچ ہے، جو بھی ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے نا ذرا ڈسکس کرنی تھی تھوڑی سی۔ دیکھیں، کسی کو دوبارہ زندہ کرنا موت کا انکار تو نہیں نا، کہ موت آپ کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوبارہ زندہ نہیں، مطلب ایک سوئے ہوئے انسان کو، اور یہ جو ہے نا مثال میں سمپل یہ بتاتا ہوں کہ وہ بھلا کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹے کا، نہیں سوری 1 گھنٹے کا بھی نہیں، 5 سے 10 منٹ کا۔ اس کے اندر نا اس نے جیسے انسان یعنی کہ مرنے لگا ہے نا، مرنے کے قریب، انہوں نے یہ سارا آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اگر ٹائم ہو جائے نا تو وہ پھر اس کے بعد اس کو کیا زندہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کا ایک پہلے نمبر پر پوائنٹ یہ بھی آتا ہے اس حساب سے کہ مطلب اس کو نیند میں سلا دیا، اس شخص کو ایک گہری نیند میں سلا دیا گیا، ایک یہ بھی بلیو آتا ہے، کیونکہ ورنہ اگر موت پر قابو پانا ہوتا تو انسان تو مردے کو جو زمین کے اندر چلا گیا ہے اس کو نکال کے بھی زندہ کرے، جو بھی ہے، واللہ عالم۔ اب میں ان سب پوائنٹس کے حوالے سے نا آپ سب کو ایک سمپل ایک تھیوری کے مطابق نا باتیں کروں گا اور ان کو سوچنے پر مجبور کروں گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ وہ خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں نا اسی حوالے سے، دیکھیں اس میں خدا کا انکار کا ہے، اور دوسرا موت کا انکار کا ہے، ٹھیک ہے۔ موت تو کسی بھی طریقے سے آ جائے گی، کوئی زلزلہ آ جائے، ٹھیک ہے، زلزلہ آتا ہے آپ کو زمین کے اندر دھنسا لیتا ہے، میں بھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی بجلی کی تار آپ کے اوپر گر جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی گولی مار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل کے تو میں کہہ رہا ہوں سوسائڈ کی ریشیو جو یورپ میں بڑھ رہی ہے جس تیزی سے، جتنا یعنی کہ وہاں پر یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ سوسائڈ کرنا تو ان کے لیے عام سی بات ہو گئی ہے، مطلب اتنا لائف سے تنگ ہو گئے ہیں، اتنی عیاشی ہونے کے باوجود کہ سوسائڈ کر رہے ہیں، اور ایون تک کہ آپ نے نوٹ کیا نا، ابھی وہ ایک 2-4 انڈین سٹارز بھی تھے جنہوں نے سوسائڈ کی تھی، ٹھیک ہے، میں بھی اور بھی بہت سارے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک اور ٹیکنالوجی بھی بنائی ہے، وہ بھلا کس لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو موت دینے کے لیے بھی ٹیکنالوجی بنائی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے خرچ کرو، آپ کو ایک سکون کی نیند سلائی جائے گی، اس کے ذریعے نا اس مشین کے اندر آپ چلے جاؤ گے، اس میں آکسیجن کی وقت کے ساتھ کمی ہوتی رہے گی، اور آپ کیا ہوگے، سکون کی نیند ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، اور
زندگی کو خیر آباد کر دیں گے. مطلب ایک طرف تو کوشش کر رہے ہیں زندہ کرنے کی، زندہ تو نہیں خیر، سلائے ہوئے شخص کو جگانے کی، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہی شخص کو مارنے کی بھی مشینیں بنا رہے ہیں. تو ان کی دو نمبریاں دیکھیں. تو میں نے ایک یہ سمپل سا لاجک والا یہ بات رکھی تھی، میں بھی کوئی یونیورس سے کوئی سٹار آ جائے، ہو سکتا ہے میں بھی ان فیوچر کوئی سورج کے اندر دھماکوں میں بھی، آج کل جو ہے نا 3-4 دھماکے بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ کچھ عرصے پہلے سورج کے اندر بلیک ہولز نظر آ رہے ہیں کچھ قسم کے نا، تو میں بھی وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو موت دینے کے ایک طریقہ تھوڑی آتا ہے، ہزاروں طریقے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اب اس کے حوالے سے میں تھوڑا بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے. اگر ہم ان میں سے یہ جو کفار ہیں نا، کفار لوگ، ان سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دے دوں نا میں، تو تب بھی یہ موت سے کیسے بچیں گے؟ موت تو ان کو ہر صورت آئے گی. مطلب آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ کی وائف سے لڑائی ہو گئی، وائف کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی. آج کل سوسائڈ کا ایسا بھی سین چل رہا ہے کہ بیوی شوہر کو قتل کرتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سین میں تو ایک دوسرے کو بیچارے لوگ اتنا ڈسٹروائے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی صحت خراب ہو چکی ہے، وہ ان کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، وہ جئیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، اور یہ تو ایک انہوں نے سوچا وقتی موت سے وہ سلائے ہوئے انسان کو جگانے کا، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو میرا نا ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو کچھ لوگ اس پہ اتنا زیادہ سیریس نہ ہوں کہ آپ خدا کے انکاری بن جائیں. ٹھیک ہے، یا موت کے انکاری بن جائیں. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا. موت تو آپ کو آئے گی، کسی بھی صورت آئے گی. اور کوئی شخص اگر کسی کو اتنا یقین نہ ہو، تو میں بھی ماسٹر کا MSc کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، کیمسٹری کا نا آپ تھوڑا سرچ کرنا کیمسٹری ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی 3 نمبر پر سب سے مشکل فیلڈ آئی ہے. ذرا آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے نا، ورلڈ موسٹ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ وہ جو ہے کیمسٹری ہے، یعنی کہ 3 نمبر پر. تو ہم تو تھیوریز خود بناتے ہیں، میں خود بناتا ہوں تھیوریز، یا ہم نیو ہم ہی ہوتے ہیں کیمسٹ. ہم نے دوائیاں، شیمپوز، یہ وہ مختلف قسم کی پروڈکٹس دنیا میں لائے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ تھیوریز کیا ہوتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک تھیوری آ جائیے نا تو کل کو جو نیو سائنٹسٹ ہوگا وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، ایک نیو تھیوری آ جائے گی. میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ میری ویڈیو بنانے کا نا ایک مقصد بھلا کیا ہے. دیکھیں میرا کوئی خدا کا انکاری ہونا تو وہ تو امپاسبل چیز ہے، سمپل سی بات ہے، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا تو دل میں اتنا ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس ایمان کو قائم رکھے کہ اگر اللہ نہ کرے ساری دنیا کے مسلمان بھی کافر ہو جائیں، ساری دنیا بھی کافر ہو جائے، تب بھی عباد الرحمن ایک طرف کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ ایک ہے اور اللہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا بلیو ہے میرا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس کی نشانیاں دنیا میں. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ مجھے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کچھ. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ پودے کو مردہ زمین سے ایک پودے کو نکال سکتا ہے، تو آپ کو مرنے کے بعد کیوں نہیں نکال سکتا؟ سوچیں نا ذرا. یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے بیٹا. تو سوچا کرو اس بارے میں. یہ دیکھیں نا، یہ میرے سامنے ایک درخت ہے، تھوڑا ویو کرواتے ہیں. ایک نہیں، بلکہ ویو نہیں ہو رہا، تھوڑا سا ویڈیو بن رہی ہے. تو سامنے نا میرے درخت ہے. اب کچھ عرصے پہلے یہ چھوٹا سا تھا، پھر اب یہ بڑا ہو گیا. میں اب دیکھیں نا، سوچنے والی بات ہے، یہ مردہ زمین ہے، مردہ زمین سے ایک زندہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز وہی والی بات کریں، کن ہو جا، اور زمین سے لوگ ایسے قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھا کھڑے ہو جائیں گے سامنے، اور اللہ تعالیٰ روح کو جو آسمان پر پہنچا دی ان سب کی روحوں کو کیا کرے گا؟ ان کے جسم میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے حساب دو. مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اصل میں.
اور میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میرا مقصد بھی صرف یہی ہے۔ مجھے تو اس مالک سے ڈر لگتا ہے کہ جس کے سامنے حاضری بھی دینی ہے میں نے ایک دن، اور پوچھنا ہے تو دنیا میں کیا کر کے آیا، لوگوں کو سیدھا کیا یا نہیں کیا؟ میرے دین کی دھجیاں بکھر رہی تھی اور تو چپ چاپ کھڑا تھا ایک سائڈ پر، اور تجھے غصہ تک نہیں آیا؟ تجھے کوئی ماں بہن کی گالی دیتا تھا تو آگے سے 100-200 سناتا تھا اس کو، اور میرے دین کے اوپر کوئی بندہ اگر سوال اٹھاتا تھا تو چپ چاپ کھڑا ہوتا تھا وہاں پر۔ تو یہ جو ہے، میں اپنی ویسے بات کروں، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو سلامت رکھے اور آپ سب لوگوں کے بھی ایمان کو سلامت رکھے۔ تو اور ان کے جو کچھ لوگ ایتھیسٹ ہوتے بھی ہیں، ان کا ہمیں فائدہ ہی ہے۔ دیکھیں جب یہ برین ان کا واش ہو جائے گا، گندگی نکل جائے گی ان کے اندر سے، جو مذہبی گندگی ہے، تو ان کے اندر دوبارہ نئے سرے سے ایمان کی روحانیت ڈالنے کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو میں بھی کچھ کرسچنز وہ ہو بھی جائیں ایتھیسٹ، مسلمان نہ ہو، یہ ہمارے لیے فائدہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہندو سارے ایتھیسٹ ہو جائیں یا جو بھی ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو موت دینے کا ایک تھوڑی طریقہ ہے، مسلمان تو رہیں گے، میرے جیسے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں تو کوئی اٹامک وار ہو جاتی ہے، تو اٹامک وار کے نتیجے میں آپ نے ایک دوسرے کو ختم کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو، اور اللہ تعالیٰ بھلا کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کی عمر 1000 سال ہو بھی جائے تب بھی یہ موت سے کیسے بچیں گے؟ کبھی یہ سوچیے بات۔ تو میں ایک چیز ہر ایک شخص کو بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز تو بتائیں مجھے، اس آیت کا امپلیمنٹ ابھی تک کہیں ہوا ہے؟ سوچیں ذرا، 1000 سال کسی کی عمر ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ؟ سوچیں ذرا اس حوالے سے۔ تو میں بھی یہ آیت کا امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ خواہش کریں اور محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اپنی عمر کو یعنی کہ بڑھانا چاہیں، بہت زیادہ ترقی کر لیں، ماڈرن ہو جائیں، اور ان کی عمر میں بڑھا بھی دوں، کتنی کر دوں؟ 1000 سال، ٹھیک ہے؟ تب بھی یہ موت سے کیسے بچیں گے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ آخرت کے دن وہ جب نہ باپ کسی بیٹے کا ہوگا، نہ ماں کسی بیٹے کی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے کہ اے میرے نبی چلیں آپ بھی اپنے جو نیک بندے ہیں ان کی سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، حضور خود نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے حکم دیں گے، کیونکہ اللہ کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی یہ کہا ہے، کون ہے جو میرے بغیر میری سفارش کر سکے؟ ہے کوئی؟ آپ خود سوچو، اللہ کے برابری کا ہے کوئی؟ اللہ کو تو نہ موت آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے موقع دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں بھی ہم گناہ گار ہوں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت میں ہمیں ہماری سفارش بھی کروا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تو سب سے بڑی امید ہی اللہ ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مہربان رحمان و رحیم، اور اللہ مجھے بخش دے بس۔ تو یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اور میں ایک ایتھیسٹ لوگوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، یہ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں نا، خدا کے انکاری، ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ بڑا سائنس کو کرتے ہو، سائنس کا نام بار بار لیتے ہو، سائنس کرتے ہو، سائنس کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ میں سائنس بھی بہت جانتا ہوں، سائنس کا بھی میں آپ کو ایک تھیوری بھی بتاؤں گا، نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے تھے، اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ، اور وہ بلکہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی اسی حوالے سے پہلے بھی۔ تو دیکھیں سائنس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ 0.0000000، چلو تمہاری ڈکشنری، میں تمہاری ڈکشنری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اپنی ڈکشنری کے حوالے سے نہیں بات کر رہا۔ میری ڈکشنری میں تو
100 नहीं, करोड़ नहीं, 1000 भी नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। मेरी डिक्शनरी में तो अल्लाह ताला हैं, थे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, और हम मुझे नहीं पता अल्लाह ताला कहाँ से है, बस मुझे ये पता है अल्लाह ताला हैं, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। क़यामत का दिन होगा, रोज़े जज़ा और सज़ा का दिन होगा, और ये सब कुछ होगा। मेरा तो हर उस चीज़ पर ईमान है जो किताब और सुन्नत में लिखा हुआ है, खाली अल्लाह की किताब में नहीं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए काबिल एहतराम है, और अपनी जान और माल हर चीज़ से भी एहतराम है, इन सब चीज़ों का, हुजूर के अक़वाल का भी। तो देखें, अगर तुम्हारी डिक्शनरी के हवाले से बात करें, अगर 0.001 कोई भी तुम्हारी डिक्शनरी में ये भी तो होगा ना कि मे बी देयर इज़ अ गॉड, ठीक है, या कोई अल्लाह मौजूद है इस कायनात में। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? पहले मैं ये तुमसे सब लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, वो जो जहन्नुम के फरिश्ते होंगे, अस्तग़फ़ार, किस तरीके से तुम्हें पटक पटक के मारेंगे। तुम्हें तुम्हारी गर्दनों में तोक डालेंगे आग के, और तुम्हें डालेंगे जहन्नुम के अंदर कि तुम खुदा के इनकारी हो रहे थे। अस्तग़फ़ार। और मैं भी, अल्लाह ताला ने कहा है ना, क़यामत की निशानी बता रहा हूँ, सूरह तकवीर की, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब बयाने वाली ऊँटनियाँ यूं ही छोड़ दी जाएंगी, जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, और जब समंदर आग हो जाएंगे, और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, और जब उस बच्ची से जो ज़िंदा दफना दी गई वो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी, और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी। फिर एंड में अल्लाह ताला ने एंड जो किया ना, जब मैं एंड वाली आयत सुनता हूँ ना, एक अजीब ही कैफियत और एक अजीब ही जो है ना, खौफ में तारी हो जाता है इंसान। अल्लाह ताला कहते हैं तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। अल्लाह हम सब लोगों पर रहम करे। इस हवाले से तो बहुत सख्त हिसाब होगा, बहुत ही ज़्यादा सख्त हिसाब होगा। तारे बेनूर हो जाएंगे। मैं भी अल्लाह ताला, ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ फ़लसफ़े के तौर पर, और ये बातें भी एक मफरूज़ी और फ़लसफ़ा ही है, ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। आजकल के लोगों का जवाब भी तो देना होता है ना किसी हवाले से, ताकि मुसलमान भी इन लोगों को अपना लीडर बना के इनके पीछे गुमराह ना होते हैं आजकल के लोग। तो मेरा मकसद तो एक अच्छाई लाना है मुआशरे में। अल्लाह ताला कह रहे हैं तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया। और अल्लाह ताला ने एक और भी चीज़ बताई है कि जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं भी इन्हीं तारों को अल्लाह ताला, जब ये सारे बेनूर हो जाएंगे, हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़ा समुद्र, ये सारा हमारा ये जो सूरज है, और इससे लाखों गुना बड़े सितारे भी हैं इस कायनात में, और इतने सितारे जितने इस पूरी ज़मीन पर रेत के ज़र्रे हैं ना, छोटे छोटे, इससे ज़्यादा जदीद साइंस कहती है हमारी कि इससे ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में सितारे हैं। तो आप देखें कि अल्लाह ताला इन्हीं सितारों को मिलाए, और जो इतने बड़े बड़े हैं, जो हमारी ज़मीन और सूरज से भी बड़े बड़े हैं, और इनको बुझा कर इन्हीं में एक जहन्नुम दहकाए, और उसमें ये लोग डाले जाएंगे। तो ये क्या लेकर जाएंगे दुनिया से? ये अपने आप को दुनिया में कत्ल करते हैं, गारत करते हैं, बिजलियों की तारें गिर जाती हैं, कभी आसमानी बिजली आफत गिर जाती है इनके ऊपर, ठीक है, कभी छत किसी के ऊपर गिर जाती है, कोई ज़लज़ला आ जाता है तब मर जाता है, किसी का शोर किसी को कत्ल कर देता है, कोई किसी को रॉबरी में कत्ल कर देता है। और तुम कहाँ मौत से बचोगे यार, सोचो तो सही कहीं। और ये जो है 50 साल का इन्होंने जो दिया है, इसके बारे में भी कोई यकीन कोई नहीं है। अगर ये इसी फ़लसफ़े पर चलते रहे, और मैं भी इतने तक क़यामत आ गई और ये सारे फड़क गए,
ہم لوگ اور یہ جو انہوں نے ڈیڈ باڈیز رکھی ہیں 50 سال کے بعد اچھا کیا کریں گے ان ڈیڈ باڈیز کا؟ سڑا دیں گے ہیں؟ یہ بھی نہیں کسی نے سوچا، زندہ تو کرنا دور کی بات ہے۔ اور ویسے بھی ان کو ایک یوں سمجھ لیں ایک روح تو میرے خیال 2-3 منٹ کے اندر پرواز نہیں ہوتی، انہوں نے زندہ شخص کو ہی کیا کیا، نیند سلایا ہے، سمجھے؟ ایسا جس طرح ہم نیند میں نہیں ہوتے۔ اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا بار بار ذکر کیا، اور قرآن پاک میں بھی میرے خیال اس کا ذکر ہے کہ نیند جو ہے وہ کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ یہ جو ایک نیند ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک موت کی بہن ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نیوٹن جو تھا نا، نیوٹن کہتا تھا کہ مادہ ہی سب کچھ ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہے گی، ہمیشہ ہی رہے گی، اور کہتا ہے یہ ہمیشہ سے ہی مادہ تھا۔ اور آج کی جو اس کے بعد مسلمان بہت سے اس چیز پہ گمراہ ہو گئے کہ مادہ ہی مادہ سب کچھ ہے، میٹر ہی ہے، یعنی کہ میٹر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہے نا موجود۔ اب میں جدید سائنس کا بھی تھوڑا حوالہ دے دوں کہ یہ ایک چیئر ہے نا، یہ ہمیشہ سے اس کے پارٹیکل اب یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آج کل کی جدید سائنس بھلا کیا کہتی ہے؟ جو آئنسٹائن کا دور آ گیا، اب تو اور زیادہ نئے نئے جدید دور آ رہے ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے نا آہستہ آہستہ، اور وہ قرآن پاک کے خود قریب آ رہی ہے۔ میں سائنس سے قرآن پاک کو کبھی جج ہی نہیں کرتا، سائنس کی اوقات ہی کیا ہے وہ قرآن پاک کو جج کرے؟ سائنس ہے صرف دنیا میں ترقی کے لیے، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ میں اتنا تنگ نظر نہیں ہوں کہ ہم نے دنیا بھی نہیں کچھ اپنی یعنی کہ بہتر کرنی ہے، دنیا بھی بہتر کرنی ہے، ہم نے اسلحہ بھی بنانا ہے، اور ہم نے جنگیں بھی کرنی ہیں، اور ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، ہم نے نئی سے نئی کام بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انکاری نہیں بننا، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کو اس سائنس کے ذریعے 2 نمبر سائنس کے ذریعے ہم نے جج نہیں کرنا۔ یہ کوئی سائنس جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے۔ میں بھی دیکھیں نا، آئنسٹائن کا دور ہے، اس نے کہا میٹر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، میٹر تو انرجی میں چینج ہو جاتا ہے، E=mc²۔ یہ پڑھا ہوا ہے، جدید لوگ ان کو میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ اور دیکھیں آپ کے سامنے ایک کیمسٹ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی عام بندہ تو نہیں ہوں، نہ میں نے آپ سے جھوٹ بولنا ہے، سب کا خیر خواہ ہی ہوں۔ تو دیکھیں تمہاری ڈکشنری کے حوالے سے بھی بتا دیا میں نے، تو کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ کا انکار نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا، دین کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگ اب دیزم کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہم سیٹ اپ کیا کریں گے؟ قانون کون سا بنائیں گے؟ سوچیں نا ذرا، کوئی قانون سوچیں، پھر تو ہر بندہ اپنی اپنی منمانی کرے گا، کسی کو بھی قتل کر دو، ہمارے پاس پاور ہے، ہم جو مرضی کریں، میں اس قتل کا اپنی پاور کا یوز کروں۔ ہر بندہ اپنے رول بناتا پھرے گا، اور کسی کو جس کا رول نہیں پسند ہوگا وہ ایک دوسرے کو قتل کرے گا، غارت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تم لوگوں کو اور تم میں سے کسی قوموں کو ایک دوسرے سے لڑا بھیڑا کر ایک دوسرے کو ختم کروا دیں اور تمہاری جگہ اور قومیں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ یا اٹامک وار ہو جائے یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے، تمہیں 1 منٹ یوں لگے گا اور تمہیں سیدھا اوپر پھڑکا دینا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں اوپر پہنچا دینا ہے۔ تو موت کا کوئی نہیں انکار کر سکتا، میں تو کبھی نہیں کروں گا، نہ ہمیں چاہیے کوئی ان کی جو ہے سائنس وغیرہ، سائنس کو ہم پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، لیکن سائنس کو وہ پرے ہے، بہت پرے ہے، سائنس سے ہم جج نہیں کرتے چیزوں کو، ہم قرآن کو نہیں جج کرتے، قرآن میں جو لکھ دیا ہے ہم نے کہنا ہے بس آنکھیں بند کر لینی ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ 90% 95% جو ہے سائنس پروو کر رہی ہے قرآن پاک سچ ہے۔ تو میرا تو بلیو ویسے ہی ایک اندھے انسان کو بھی پھر سمجھ آ جانا چاہیے، میں بھی وہ 5% بھی سچ ہوگا، وقت کی سائنس وہ اس کو پروو کر دے گی، میں بھی نہ بھی پروو کرے، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں پروو کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ہمارا تو بلیو ہے فرشتے بھی ہیں، ادھر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد یہ کندھوں پر بھی فرشتے بٹھائے ہیں، کرامن کاتبین۔ تو یہ میرا ایک پیغام تھا لوگوں کو، اور آپ جج کریں نا ارد گرد، جب اللہ تعالیٰ زمین سے پودوں کو زندہ کر سکتا ہے مردہ زمین سے، تو وہ ہمیں قیامت کے دن زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کن بولنا ہے زمین سے، تو ہم سارے لوگوں کے پارٹیکل اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جب زمین سے پودے کے لیے پارٹیکل اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہماری ڈیڈ باڈیز کے اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ہماری باڈی دوبارہ نہیں بن سکتی،
تو یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ تم ایک مکھی کا پر تو بنا نہیں سکے آج تک، چیلنج دیا ہوا تھا، مکھی مچھر وہ تو بنا نہیں سکتے، باتیں تم پتہ نہیں کیا کیا جدید سائنس کی کرتے ہو۔ جو بھی ہے چھوڑیں اس ٹاپک کو، اور نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کبھی بھی، اپنے آپ کو ڈسٹروائے نہ کریں۔ یہ سائنس الگ رکھیں، دین الگ رکھیں، سائنس پر بھی چلیں، دین پر بھی چلیں، سائنس سے کمپیئر دین کو کبھی نہیں کرنا۔ سائنس بہت پرے ہے، پیچھے ہے، سائنس کو کہو تو ادھر جا، لیفٹ سائڈ پر، ایکسٹریم لیفٹ، اور دین کو آپ نے کہنا ہے ایکسٹریم رائٹ، ادھر جا، اور اس پر بلیو جو ہے وہ دین پر ہونا چاہیے اور سائنس پر بھی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کمپیئر نہیں کرنا ہے، سائنس کی لائٹ سے جو ہے دین کو جج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ایک لوگوں کے لیے پیغام ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو خدا کے انکاری ہیں میں بھی۔ تو اوکے، اللہ حافظ، اور پڑھیں ذرا، دین کو بھی اسٹڈی کریں، ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ لوگوں کو عقل آ جائے گی۔ قرآن پاک میں نا ایک اور بھی خصوصیت بتاتا ہوں، ہر کتاب ہم سے جج کرتی ہے تم نے یہ کرنا یہ کرنا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں تو پھر کبھی بات ہوگی، کہ ایک پیغام دینا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔